MYDF Maiman Youth Development Forum. لبیک اللہم لبیک. اچھا، یہ کافی لوگوں کے سوالات تھے اور ہمارے پاس ابھی بھی مزید سوالات آ رہے ہیں لیکن ابھی وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی کوئی دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. التماس ہے کہ بالکل اختتام کریں حج کے فضائل کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے اپنی نشست کا ہم اختتام کرتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. ہماری بہت اچھی گفتگو رہی. حج کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں. اول تو یہ کہ انسان جب حج کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی بڑھاتا ہے. ماشاءاللہ. ایک ایک قدم پہ ایک ایک نیکی بڑھتی ہے، ساتھ میں ایک ایک گناہ مٹتا جاتا ہے. اب حج کے لیے ہمارے جتنے قدم جانے پہ اٹھیں گے، وہاں حج کے معاملات اور ارکان اور مناسک ادا کرنے پہ ہمارے قدم اٹھیں گے، واپسی گھر تک آنے تک جتنے قدم اٹھیں گے، آپ کتنی بے شمار قدم ہوں گے. ہر قدم پر ایک نیکی اور ایک گناہ کا معاف ہونا نمبر ایک. دوسرا حدیث شریف میں آتا ہے کہ من حج البیت فلم یفسق ولم یفجر رجع کیوم ولدته امه. فرمایا کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس نے حالت حج میں کسی بھی جگہ پر نہ کسی کے ساتھ کوئی گالم گلوچ کیا، نہ کوئی جھگڑا کیا، نہ کسی سے کوئی بحث مباحثہ کیا، نہ کوئی مناظرہ کیا، کوئی بھی غیر ضروری بات کسی سے نہیں کی، تو ایسی صورت میں فرمایا کہ وہ حج سے ایسی صورت میں واپس لوٹے گا گناہوں سے پاک جیسے کہ اس دن اس کی ماں نے اسے جنا ہو اور وہ گناہوں سے پاک ہو. اتنا یعنی گناہوں سے اس کا درجہ پاک صاف. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک حاجی جو ہے، ایک حاجی وہ 700 لوگوں کے، اپنے گھر کے 700 لوگوں کی سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب پوچھا گیا کہ بہترین اعمال کون سے ہیں، بہترین اعمال، تو نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ افضل الاعمال جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے الایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تیسرا فرمایا کہ حج مبرور، ایسا حج جو اللہ کو پسندیدہ ہو، قبول ہو، حج مبرور ہو، اس کو حج مبرور بولتے ہیں. اور عورتوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ بھئی عورتوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضعیفوں کا، بیماروں کا اور عورتوں کا جو جہاد ہے نا وہ حج مبرور ہے. عورت اگر حج پہ چلی جاتی ہے تو اس کا یہ حج مبرور جو ہے یہ اس کی جہاد ہے، اس کا اتنی بڑی فضیلت ہے. اور پھر اگر آپ اس میں عرفات چلے جاتے ہیں تو عرفات کا ایک ایک لمحہ باعث رحمت ہے. فرمایا کہ عرفات کی ایک دن کی عبادت 1,00,000 دنوں کی عبادت سے افضل ہے، 1,00,000 دنوں کی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دن شیطان کو اللہ جتنا ذلیل اور رسوا کرتا ہے نا، وہ سال کے باقی کسی دن بھی اتنا ذلیل نہیں کرتا، وہ اتنا پشیمان ہوتا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے فرمایا کہ اس دن، عرفہ کے دن، اللہ جتنے بے شمار لاتعداد لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اللہ سال کے 12 مہینوں میں کسی رات میں، کسی عبادت میں، کسی اچھے موقع پر اتنے آزاد نہیں کرتا. اور اس سے بڑی فضیلت یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن، عرفہ کے دن، پہلے آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پھر اپنے ملائکہ سے اپنے اس بندوں کے بارے میں فخر سے فرما دیں کہ دیکھو کیسے یہ میرے بندے پراگندہ بالوں کے ساتھ گرد و غبار سے آلود میرے سامنے کھڑے ہیں. اللہ فخر فرماتے ہیں. اور پھر اللہ پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے. پھر اللہ پھر خود فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کو کیا کر دیا ہے، ان کو بخش دیا ہے. اور پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ کتاب میں پڑھا کہ حاجی جب حج کر لیتا ہے تو واقعات میں سے کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے پاس، اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اس کے پاس جا کے اس سے دعا کرا لو کہ ابھی تک وہ گھر گیا نہیں، گھر کے معاملات میں اپنے لین دین میں مشغول ہوا نہیں، تو اب اگر آپ اسے وہ دعا کرائیں گے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں گے، کیونکہ اس حالت میں وہ بالکل گناہوں سے پاک ہے، بالکل گناہوں سے پاک ہے. تو حج کے بہت سارے فضائل ہیں. پھر یہ جب آپ یہ مزدلفہ میں آتے ہیں، مزدلفہ میں کیونکہ میدان عرفات میں بہت سارے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے ساری قبول کر لی، لیکن بندوں کے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی جو روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا.
اور آپس میں لڑائی جھگڑے کی وغیرہ کی قتل قتال کی یہ چیزیں اللہ نے وہاں قبول نہیں کی. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک موقع پر مسکرائے, آپ ہنسے حسب معمول سے خلاف مزدلفہ کے موقع پر. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری وہ دعائیں جو میدان عرفات میں اللہ نے قبول نہیں کی وہ مزدلفہ میں اللہ نے آ کے قبول کر دی. تو اتنی بڑی سعادتیں اور فضیلتیں ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حج کریں. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی اچھی باتوں کے لیے ہمیں دعوت دی اور اتنی بہترین محفل آپ نے جمائی اور بہت سارے سوالات جوابات ہو گئے. جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر شاکر بھائی, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا اور اتنے مفید باتوں سے ہمیں نوازا. اور امید ہے کہ حاضرین کو بھی یہ سب باتیں جو حج پہ جانے کا پلان کر رہے ہیں اور جو آلریڈی ابھی مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں موجود ہے اور جو حج کی تیاری کرنے والے ہیں ان کے لیے بے حد مفید ثابت ہوئی ہوں گی. اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کے یہ حج کو مبرور کرے, سب کی دعائیں قبول کرے. اور ہمارا یہ پروگرام جو ہم نے کیا ہے, ہماری ٹیم نے جس میں شامل ہے صادق سوراٹیا بھائی ہیں, عمران امین مسکتیہ ہیں, عاقل تیلی ہے, اور ہمارے کچھ ساتھی جو موجود نہیں ہیں ان میں سراج آدم جی بھائی ہیں, سراج لالا بھائی ہیں, عبد القادر افریقہ والا ہے. یہ سب ساتھی ہیں جو اس ٹیم کا ایک حصہ ہیں. تو اللہ پاک اس وسیلے سے ہمارے بھی خدمات کو قبول کریں اور انشاءاللہ ہمیں اور طاقت دے کہ ہم مزید اچھے سے اچھا ہماری قوم کے لیے, لوگوں کے لیے اور اچھے سے اچھے بہتر پروگرام کر سکیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, ان کی ترقی کے لیے, جو ہمارا مین مقصد ہے. تو حاضرین اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, اور ضرور اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے گا کمنٹس میں بھی. اور انشاءاللہ آج کے بعد پھر جو بھی معاملات ہوں گے دوسرے کسی پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے اور میری ٹیم کو. اللہ حافظ.